السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے ایک مرتبہ آپ لوگوں کا ورچوئل کلاسز میں خیر مقدم ہے۔ میں انٹرمیڈیٹ سال اول زبان دوم کی حصہ قواعد کے کچھ اسباق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آج کے سبق کو میں شروع کروں، آج کے سبق کا آغاز ہو، ایک مرتبہ سرسری طور پر آج تک جو قواعد کے لحاظ سے جو بتایا گیا، ایک مرتبہ اس پر پھر نظر ثانی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں، اس سے پہلے کے کلاسز میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا، سب سے پہلے صرف کی تعریف کو لے کر بتایا کہ قواعد کے اندر صرف کی کیا اہمیت ہے، علم صرف کسے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کلمے اور اس کے اقسام کو بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسم کی تعریف اور اسم کے جو دو اقسام ہیں، اسم خاص اور اسم عام، ان کا بھی تذکرہ کیا۔ اور اسم خاص کی جو 5 قسمیں ہیں، عرف، علم، خطاب، لقب اور تخلص، اس میں بھی بحث کی گئی، اس کی بھی تعریفات بتائی گئی۔ اور اسی طریقے سے اسم عام کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کے جو اقسام ہیں، اسم ذات، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم کیفیت، اسم جمع، اس پر بھی پوری روشنی ڈالی گئی۔ اس کے بعد اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے ضمیر کی تعریف اور اس کے اقسام کو بتلایا۔ کل ملا کر یہ چند چیزیں ہیں جو حصہ قواعد کے تحت میں آتی ہیں۔ حصہ قواعد میں کلمے کی تعریف کو بتایا جاتا ہے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں، مستقل کلمے کیا ہے اور غیر مستقل کلمے کیا ہے، اور اسم کی تعریف، اسم کی جو قسمیں ہیں، اسم خاص اور اسم عام، ان کی تعریفات کے ساتھ ساتھ اسم خاص کی جو 5 قسمیں ہیں ان کی تعریفات، اور اسم عام کی جو 5 قسمیں ہیں ان کی تعریفات، اور اس کے بعد ضمیر کی تعریف اور ضمیر کے جو اقسام ہیں، 5 جو قسمیں ہیں اس کی، ضمیر شخصی، ضمیر ذاتی، ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر اشارہ، ضمیر تنکیر وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال ان تمام تعریفات سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زبان اردو کے قواعد سے تعلق رکھتے ہیں، اور حصہ قواعد میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور آپ لوگوں سے سالانہ امتحان کے رومن نمبر 10 اور رومن نمبر 11 میں اس تعلق سے آپ کو سوال کیا جائے گا، اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ ان تعریفات کو ذہن نشین کر لیں، اس کو یاد رکھ لیں، اور حتی الامکان اس کو لکھتے رہنے کی کوشش کریں، اور بغیر دیکھے کہ لکھنے کی کوشش کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بغیر دیکھے کہ کیا لکھنا ہے، آپ کو اسم کی تعریف لکھنا ہے، اسم عام کی، اسم خاص کی تعریفات لکھنا ہے، اور اسم خاص کے جو 5 اقسام ہیں اس کی تعریفات لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسم عام کی اور اسم خاص کے جو اقسام ہیں ان کی تعریفات کے ساتھ ساتھ ضمیر کی تعریف بھی آج لکھنا ہے آپ کو، اور ضمیر کے جو اقسام ہیں، جو 5 قسمیں ہیں، ان 5 قسموں کو بھی آپ کو لکھنا ہے۔ ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر اشارہ، ضمیر جو ہے استفہامیہ، ضمیر تنکیر، یہ 5 قسمیں جو ضمیر کی ہیں، ان تمام قسموں کی تعریفات کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ نہ صرف یاد رکھنا ہے بلکہ اس کو لکھنے کی کوشش کرنا ہے، نہ صرف اسے لکھنا ہے بلکہ بغیر دیکھے کہ اس کو لکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر آپ بغیر دیکھیں گے اس کو لکھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ کو رومن نمبر 10 اور 11 حل کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ بہرحال یہ تو تھا آج کے سبق کے شروعات سے پہلے کی کچھ تمہیدی باتیں، اس سے پہلے کے اسباق کے اوپر ایک روشنی ہم نے ڈالی تھی۔ آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں اس کا بھی تعلق حصہ قواعد سے ہے۔ حصہ قواعد میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ 6 اسباق اس کے اندر ہے۔ پہلا سبق کلمہ اور اس کے اقسام اور اس کی تعریفات کو لے کر ہے، دوسرا اسم اور اس کی تعریف اور اس کے اقسام کو لے کر ہے، تیسرا جو ہے
ضمیر اور اس کے اقسام کو لے کر ہے، چوتھا جو ہے صفت اور اس کے اقسام کو لے کر ہے، پانچواں سبق جو ہے فعل اور لوازم فعل کے تعلق سے ہے، اور چوتھا جو ہے ترجمے کے تعلق، چھٹا جو ہے ترجمے کے تعلق سے ہے۔ تو بہرحال یہ 6 اسباق ہیں، یہ 6 لیسنس ہیں جو حصہ قواعد کے تحت میں اس سال آپ لوگوں کو آتی ہے۔ سال اول والوں کے لیے 6 لیسن جو ہے قواعد کے تحت میں لایا گیا۔ ان 6 لیسنوں کو اگر ہم بغور سنیں گے، سمجھیں گے، لکھیں گے اور جو ہے بغیر دیکھے کہ یاد کریں گے، لکھنے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے لیے 40 مارکس، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، قواعد کے لیے، گرامر کے لیے 40 مارکس مختص کیے گئے ہیں۔ سالانہ امتحان کے پبلک ایگزام کے پیپر میں آپ لوگوں کے لیے 40 مارکس جو ہے وہ گرامر کے تحت میں لائے گئے ہیں۔ یہ پورا وہی گرامر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر اس گرامر کو، ان قواعدوں کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے اور لکھنے کی کوشش کریں گے تو گرامر کا حصہ، یعنی حصہ نمبر 9 سے، یعنی رومن نمبر 9 سے لے کر رومن نمبر 16 تک لکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو بہرحال آج جو سبق جو پڑھانے جا رہا ہوں، آج جو سبق ہم سمجھنے جا رہے ہیں وہ ہے صفت کے بارے میں، جو حصہ قواعد کا چوتھا سبق ہے۔ 3 اسباق اس سے پہلے کے ویڈیوز میں ختم ہو چکے، اب جو ہے چوتھا سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ چوتھا سبق ہے صفت کے بارے میں۔ آئیے بورڈ پر لکھ کر میں اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ صفت صفت اور اس کے قسمیں۔ آج اس سبق کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ صفت کو سمجھنا ہے اور اس کے اقسام کو بھی سمجھنا ہے اور ان تعریفات کو بھی سمجھیں گے اور حتی الامکان اس کو پڑھنے اور لکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال اگر آپ کے پاس درسی کتاب ہے تو آپ درسی کتاب اٹھا لیجئے اور صفحہ نمبر 65 آپ دیکھیے، صفحہ نمبر 65 جو ہے وہ آپ کھولیے اور اس کے اندر سبق نمبر 4 ہے، وہاں پر صفت اور اس کے قسمیں کہہ کر ہیڈنگ بنائی گئی ہے۔ دیکھیے صفت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، صفت کی تعریف کیا ہے۔ صفت وہ الفاظ ہیں جن سے کسی اسم کی حالت یا کیفیت یا کمیت معلوم ہو۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت وہ الفاظ ہیں جو کسی اسم کی حالت یا کیفیت یا کمیت معلوم ہو۔ جب کسی اسم کی حالت معلوم ہوتی ہے تو جن الفاظ سے حالت معلوم ہوتی ہے اسم کی، یا کسی اسم کی جب کیفیت معلوم ہوتی ہے یا کمیت معلوم ہوتی ہے، تو جن الفاظ سے کسی اسم کی کیفیت یا حالت یا کمیت معلوم ہو، اسے ایسے الفاظ کو صفت کہا جاتا ہے۔ جیسے بیکار لوگ، شریر لڑکا، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اس قسم کی مثالیں ہیں۔ یہاں پر آپ ان مثالوں کے اندر غور کریں۔ بیکار لوگ، لوگوں کے بارے میں، لوگ ایک اسم ہے، لوگوں کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیکار ہے، تو لوگوں کی یہ حالت ظاہر ہو رہی ہے کہ بیکار لوگ میں صفت کیا ہے؟ بیکار ہے۔ لوگوں کی صفت کیا ہے؟ بیکار ہے۔ تو لہذا کسی اسم کی حالت معلوم ہوتی ہے تو ایسے الفاظ کو صفت کہا جاتا ہے۔ دوسری مثال میں دیکھیے، شریر لڑکا، لڑکا کیا ہے؟ شریر ہے، تو لہذا شریر یہاں پر جو ہے صفت ہے لڑکے کی صفت شرارت کی ہے، لڑکا شرارت کرتا ہے، اس بات کو بتانے کے لیے کہا گیا شریر لڑکا، تو لہذا یہاں پر صفت کون سا لفظ ہوا؟ لفظ شریر۔ اسی طریقے سے ٹھنڈی ہوا، ہوا کی حالت کیسی ہے؟ ہوا 2 قسم کی ہوتی ہے، یا تو ٹھنڈی ہوتی ہے یا پھر گرم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ٹھنڈی ہوا، یعنی ہوا جو ہے وہ ہوا کے اندر ٹھنڈا پن ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، تو لہذا ہوا کی ایک صفت، ہوا کی ایک جو ہے خاصیت، ایک حالت بتا رہے ہیں کہ وہ ہوا جو ہے ٹھنڈی ہے، تو لہذا یہاں پر ٹھنڈی جو چیز ہے، جو لفظ ہے، وہ ہے صفت۔ تو بہرحال صفت کی اس تعریف سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صفت کسے کہتے ہیں۔ ایک عام سی بات ہے اور ایک آسان سی بات ہے کہ صفت جو ہے کسی بھی اسم کی حالت یا کیفیت یا کمیت کے معلوم ہونے والے الفاظ کو جو ہے
صفت کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صفت کی کیا قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ صفت کی 5 قسمیں ہیں۔ صفت کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ یہ 5 قسمیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ صفت جو ہے، صفت کی بھی 5 قسمیں ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے اس میں خاص کی 5 قسمیں بتائی گئی، اور اس میں عام کی بھی 5 قسمیں بتائی گئی، ضمیر کی بھی 5 قسمیں بتائی گئی، اور اسی طریقے سے صفت کی بھی 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ صفت کی 5 قسمیں کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں یہاں پر جو میں نے لکھا: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری اور صفت ضمیری۔ یہ 5 قسمیں ہیں صفات کے۔ ان 5 قسموں کی تعریف کو ہمیں جاننا ہے اور جو ہے اسے یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ بہرحال صفت کی تعریف تو ہم نے پڑھ لی۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ کسی اسم کی حالت، وہ الفاظ، صفت وہ الفاظ ہیں جو کسی اسم کی حالت یا کیفیت یا کمیت معلوم ہو، اسے صفت کہتے ہیں۔ صفت کی 5 قسمیں ہیں: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری اور صفت ضمیری۔ آئیے ان 5 جو ہے چیزوں کی تعریفات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے ہے صفت ذاتی۔ کسی شخص یا چیز کی ذاتی خصوصیت، داخلی یا خارجی حالت کو بیان کرنے والی صفت کو صفت ذاتی کہا جاتا ہے۔ صفت ذاتی کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص یا چیز کی ذاتی خصوصیت، داخلی یا خارجی حالت کو بیان کرنے والی صفت کو صفت ذاتی کہتے ہیں، جیسے اچھا، برا، نیک، بد، شریر، خوبصورت وغیرہ۔ یہ مثالوں سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب کسی اسم کے ذات کے تعلق سے، کسی اسم کے ذات کے اندر کوئی حالت ہے، چاہے وہ داخلی خارجی حالت ہو یا داخلی حالت ہو، یعنی اندر کی حالت ہو یا باہر کی حالت ہو، جیسی کیسی بھی حالت ہو، کسی اسم کی ذات کی حالت معلوم ہوتی ہو، چاہے وہ داخلی ہو یا خارجی ہو، تو ایسے صفات کو صفت ذاتی کہا جاتا ہے۔ جیسے اچھا ہونا ایک اندر کی صفت ہے، برا ہونا ایک اندر کی داخلی صفت ہے، نیک ہونا ایک داخلی صفت ہے، بد ہونا ایک داخلی صفت ہے، شریر ہونا ایک داخلی صفت ہے، خوبصورت ہونا ایک خارجی صفت ہے۔ تو لہذا جس کسی اسم کی داخلی یا خارجی حالت، ذاتی حالت معلوم ہوتی ہو، تو ایسے الفاظ کو صفت ذاتی کہا جائے گا۔ دوسرا ہے صفت نسبتی۔ وہ صفت جس میں کسی چیز سے نسبت یا لگاؤ ظاہر ہو، جیسے حیدرآبادی۔ حیدرآباد سے ایک لگاؤ ہے۔ اگر کوئی آدمی حیدرآباد کا رہنے والا ہے تو اسے حیدرآباد کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بہار کا رہنے والا ہے تو اسے بہار کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی بنگال کا رہنے والا ہے تو بنگال کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی پنجاب یا دہلی کا رہنے والا ہے تو ان گاؤں کی طرف اس کو یائی نسبتی لگا کر اس کو منسوب کر دیتے ہیں، جیسے حیدرآبادی، بہاری، بنگالی، پنجابی، دہلوی وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یائے نسبتی جو ہے، یہ صفت نسبتی کہتے ہیں اس کو۔ اس کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے، صفت جو ہے نسبتی ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک صفت جو ہے نسبتی ہوتی ہے، جیسے حیدرآبادی ہے، جنگلی ہے، جنگل میں رہنے والا آدمی یا جنگل کے جانوروں جیسا جو ہے سلوک کرنے والے آدمی کو جنگلی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمکین ہے، غلامانہ ہے، ہندوستانی وغیرہ۔ مثلا وہ لڑکا ہندو ہے تو ہندو بھی کیا ہے، نسبتی ہے۔
یعنی ہند اس کا جو ہے اس کی ایک ذات ہوتی ہے. ہندو کہنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہندو ذات سے تعلق رکھنے والا ہے. تو بہرحال صفت ذاتی کس کو کہتے ہیں؟ صفت ذاتی تو اسم کے ذات کے اندر داخلی یا خارجی حالت معلوم ہوتی ہو، لیکن یہاں پر نسبتی صفت نسبتی کسے کہتے ہیں کہ اس کو کسی طرف منسوب کر دیا جائے، کسی علاقے سے یا کسی چیز کی طرف، کسی بھی چیز کی طرف منسوب کر دینے کو صفت نسبتی کہا جاتا ہے. آگے دیکھیے صفت عددی. صفت عددی وہ الفاظ ہے جن سے کسی اسم کی تعداد معلوم ہوتی ہو. صفت عددی کسے کہتے ہیں؟ کسی اسم کی تعداد معلوم ہوتی ہو. تعداد مانے کاؤنٹنگ، اکاؤنٹ، تعداد معلوم ہوتی ہو. جیسے 5 آدمی، 4 کتابیں، 4، 5واں، 100 گنا، تھوڑا، بہت وغیرہ. اس سے کیا ہے؟ مقدار معلوم ہوتی ہے. تھوڑا ہے یہ چیز تھوڑی ہے یا بہت ہے یا 4 ہے یا 5 ہے، کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا مقدار معلوم ہونا اسے جو ہے صفت مقداری کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر 5 کتابیں، یہاں پر لفظ 5 جو ہے یہ صفت مقداری ہے. کتابیں کتنی ہیں؟ وہ 5 ہے. اسم کتاب ہے، اس اسم کی ایک مقداری حیثیت کو بتا رہا ہے 5 آ کر، تو لہذا 5 کتابیں کہنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتابیں 5 ہے. تو لہذا لفظ 5 جو ہے یہ صفت مقداری ہے. آگے چلیے صفت عددی ہے. چوتھے نمبر پر ہے صفت مقداری. وہ صفت مقداری ہے جس سے کسی اسم کی مقدار یعنی وزن یا ناپ معلوم ہو. صفت مقداری کسے کہتے ہیں؟ کسی اسم کا وزن یا ناپنا یا تولنا معلوم ہو. جیسا کہ عام طور پر کپڑا ناپا جاتا ہے یا دودھ یا تیل وغیرہ ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے. تو ناپ تول کے اعتبار سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، جو الفاظ ناپ تول کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان الفاظ ہی کو صفت مقداری کہا جاتا ہے، جس سے جو ہے مقدار معلوم ہوتی ہے کہ 1 لیٹر دودھ، 10 کلو چاول، 5 لیٹر تیل. تو یہ اس کے اندر جو ہے 1 کلو، 10 لیٹر، 5 لیٹر یہ جو بھی کہا گیا ہے یہ صفت مقداری ہے. اس کے ذریعے سے جو ہے اس سے صفت کی مقدار معلوم ہوتی ہے. تو لہٰذا صفت مقداری کسے کہتے ہیں؟ ایسے اسم کو کہتے ہیں جس سے مقدار معلوم ہوتی ہو کہ وہ اسم کی مقدار کیا ہے. آگے چلیے صفحہ جو ہے قسم نمبر 5 صفت ضمیری ہے. وہ ضمیریں جو صفت کا کام دیتی ہیں، جیسے وہ، یہ، کون، جو، کیا وغیرہ. مثال وہ عورت آئی ہے، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، ہم لوگ کلکتہ جا رہے ہیں، یہ مثالیں ہیں. صفت ضمیری کس کو کہتے ہیں؟ جو صفت کا کام دیتی ہیں. یعنی اسم کے بجائے استعمال ہونے والے جو الفاظ ہوتے ہیں ضمیریں، ان ضمیروں کے اندر بھی ایک صفت ہوتی ہے، وہ ایک صفت کا کام دیتی ہے. جیسے وہ ہے، یہ ہے، ان ہے، ہم ہیں، یہ سب کے سب جو ہے ضمائر جو ہے یہ صفتی ضمائر ہیں. اس سے جو ہے یہ وہ کہہ کر اسے بتایا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے، وہ ان ہے، یہ ان ہے. اس طریقے سے اشارے کے طور پر بتلایا جاتا ہے. تو یہ الفاظ بھی جو ہے مکمل طور پر ضمیریں کہلائیں گی اور اسی کو صفت ضمیر کہتے ہیں. تو لہذا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ 5 قسمیں صفت کی ہے: صفت ذاتی، صفت نسبتی اور صفت عددی، صفت مقداری اور صفت ضمیری. صفت ذاتی کسے کہتے ہیں؟ اسم کے ذات کے اندر داخلی یا خارجی حالت کا، کیفیت کا معلوم ہونا صفت ذاتی ہے. اسی طریقے سے صفت نسبتی، کسی بھی چیز کی طرف منسوب کر دینا، کسی گاؤں کی طرف، کسی شہر کی طرف، کسی چیز کی طرف منسوب کر دینا، منسوب کرنے والی چیز کو صفت نسبتی کہتے ہیں. اسی طریقے سے صفت عددی، ایسے الفاظ جس سے کاؤنٹنگ معلوم ہوتی ہو، 2، 4 آدمی، 4 کتابیں، 5 لڑکے. اس طریقے سے جن الفاظ کے ذریعے سے کاؤنٹنگ معلوم ہوتی ہو، مقدار معلوم، عدد معلوم ہوتا ہو، اسے صفت عددی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے صفت مقداری کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے سے وزن میں ناپ تول وغیرہ کا اندازہ ہوتا ہو. جن الفاظ کے ذریعے سے وہ چیز کتنی میٹر ہے، کتنی وزن کی ہے، یہ چیزیں جو معلوم ہوتی ہے، تو ان اوزانوں کے ذریعے سے جو الفاظ معلوم ہوتے ہیں اس سے جو ہے صفت مقداری کہا جائے گا. اور اسی طریقے سے
صفت ضمیری. ضمیری کسے کہتے ہیں؟ ضمیریں جتنے بھی استعمال ہوتی ہیں. ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ اسم کے بجائے استعمال ہونے والے الفاظ کو ضمیر کہتے ہیں. تو لہذا ضمیر جو ہے جتنی بھی ضمیریں ہیں وہ سب صفت ضمیری کے تحت میں آتی ہیں، کیونکہ وہ صفتوں کا کام دیتی ہیں. یعنی احمد آیا اور وہ چلا گیا، اس جملے کے اندر احمد دو بار استعمال نہیں ہوا. احمد آیا اور وہ چلا گیا، اس کے اندر یہاں پر وہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ صفت ضمیری ہے. یہ ضمیر کا کام دیتی ہے اور صفت کا بھی کام دیتی ہے، اسی لیے ان کو صفت ضمیری کہا جاتا ہے. تو بہرحال آج کا سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے صفت کے بارے میں پڑھا. آج کے سبق میں ہم نے صفت کی تعریف کو پڑھا اور صفت کے اقسام کو پڑھا. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صفت کی تعریف آپ کو رومن نمبر 11 میں پوچھی جائے گی، لہذا آپ کو صفت کی تعریف لکھنا ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اقسام پوچھے جائیں گے ان اقساموں کے کم سے کم نام لکھنے ہوں گے. رومن نمبر 11 میں آپ سے پوچھا جائے گا صفت کی تعریف کیجیے اور اس کی قسموں کو بتائیے، تو آپ کو صفت کی تعریف کرنی ہوگی اور اسی طریقے سے اس کے جو اقسام ہیں 5 جو قسمیں ہیں اس کی، ان 5 قسموں کو بھی آپ کو لکھنا ہوگا. صفت کی تعریف میں نے بتلا دی، کتاب کے اندر ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے. اور صفت کی جو 5 قسمیں ہیں جو میں نے بورڈ کے اوپر لکھا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے. یہ جو ہے 5 صفتیں ہیں، صفت کی 5 قسمیں ہیں. تو لہذا آپ ان 5 صفتوں کو یاد کر لیجئے، ان کی تعریفات کو بھی یاد کر لیجئے. آپ کو رومن نمبر 11 حل کرنے میں آپ کی مدد ہوگی. اور اگر آپ نے صفت کی تعریف کو غور سے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، تو آپ کو رومن نمبر 12 بھی حل کرنا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. رومن نمبر 12 بھی صفت ہی کے تعلق سے ہے. آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ رومن نمبر جو 12 ہے، سیکشن نمبر جو 12 ہے، سالانہ امتحان کے پرچے کے اندر جو ہے پبلک ایگزام میں رومن نمبر جو 12 آئے گا وہ صفت ہی کے تعلق سے آپ سے سوال کیا جائے گا. وہاں پر جملے دیے جائیں گے، 5 جملے آپ کو دیے جائیں گے. ان 5 جملے میں آپ کو صفت کی نشاندہی کرنی ہوگی. ان جملوں میں آپ کو بتانا ہوگا کہ صفت کون سی، اس میں کون سی لفظ صفت ہے. مثال کے طور پر احمد شریر لڑکا ہے کہہ کر ایک جملہ دیا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا اس جملے کے اندر صفت کی نشاندہی کیجئے، تو آپ کس کو کریں گے؟ احمد شریر لڑکا ہے، اس میں صفت کون سا ہے؟ احمد شریر لڑکا ہے، اس میں صفت کون سا ہے؟ ہاں، شریر صفت ہے. اسی طریقے سے سفید گھوڑا جا رہا ہے، سفید گھوڑا جا رہا ہے، اس کے اندر صفت کون سی ہے؟ سفید. تو لہذا سفید کے نیچے آپ انڈر لائن کریں گے. آپ کو رومن نمبر 12 کے اندر 5 جملے دیے جائیں گے. ان 5 جملوں میں آپ کو صفت کی نشاندہی کرنی ہوگی. آپ کو 2 کام کرنے ہوں گے، یا تو وہ جملہ آپ کو ہو بہو لکھ کر آنسر شیٹ میں ہو بہو وہ جملہ لکھ کر صفت کا جو لفظ ہے اس کے نیچے آپ پین سے انڈر لائن کریں گے. ایک طریقہ اس کا یہ ہوگا. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ 5 جملے سوالیہ پرچے میں آپ کو جو دیے جائیں گے وہ جملوں میں جو صفت ہیں ان صفتوں کو صرف آنسر شیٹ میں آپ کو لکھنا ہے، نمبر وار لکھنا ہے. 1 سے لے کر 5 جملے آپ کو دیے جائیں گے. ان 5 جملوں کے اندر بھی آپ کو 5 صفتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے وہ 5 صفتیں کون کون سی ہیں اس کو آپ کو آنسر شیٹ میں لکھنا ہے. تو لہذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ آج کا سبق دھیان سے پڑھیں اور سنیں، سمجھیں. اور اگر ایک بار سے آپ کو سمجھ میں نہ آتا ہو تو بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں، صفت کی تعریف کو پڑھیں، صفت کے اقسام کو سمجھیں اور صفت کی جو مثالیں میں نے دی ہیں ان مثالوں کو سمجھیں. اور رومن نمبر 12 اور رومن نمبر 11 رومن نمبر 11 اور رومن نمبر 12 ان دونوں کے اندر بھی آج کا یہ سبق بہت کام آنے والا ہے. رومن نمبر 11 میں صفت کی تعریف آپ سے پوچھی جا سکتی ہے، صفت کے اقسام کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، لہذا رومن نمبر 11 بھی آپ کو حل کرنے میں آج کے سبق مدد دے گا. اسی طریقے سے رومن نمبر 12 کے اندر 5 جو جملے دیے جائیں گے اور آپ سے کہا جائے گا کہ اس کے اندر صفت کی نشاندہی کیجئے، تو آپ کو رومن نمبر 12 کا جو ہے رومن نمبر 12 کے صفتوں کی نشاندہی کرنے میں بھی آج کا سبق آپ کو بہت مدد دے سکے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آج کا سبق کو آپ نے بغور سنا ہوگا، سمجھا ہوگا
اور لکھنے کی کوشش کی ہوگی اور بغیر دیکھنے کی لکھنے کی کوشش کی ہوگی، تبھی چل کر آپ کے لیے یہ رومن نمبر 11 اور رومن نمبر 12 لکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اور اگر آپ نے سبق کو غور سے نہیں سنا اور نہ ہی اس کو لکھنے کی کوشش کی تو یقین مانیے آپ کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی سوال آپ حل نہیں کر پائیں گے۔ مجھے امید ہے آج کا یہ سبق آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ لوگوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو یاد کیا ہوگا اور اپنے اپنے کاپیوں میں اس کو نوٹ کیا ہوگا اور اسی طریقے سے اس کو یاد کرنے کی اور لکھنے کی کوشش کی ہوگی۔ بہرحال یہ تھا آج کا سبق، صفت اور اس کے قسمیں۔ دیکھیے چونکہ بات عبارت کی چل رہی تھی، قواعد کی چل رہی تھی، جو ہے گرامر کی چل رہی تھی، تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ماڈل پیپر کے اندر آپ لوگ بھی دیکھیں اس کے اندر کہ پبلک ایگزام کے اندر رومن نمبر 11 سے لے کر رومن نمبر 16 تک آپ لوگوں کو جو ہے پورا گرامر ہی دیا جائے گا۔ رومن نمبر 9 سے لے کر رومن نمبر 16 تک آپ کو پورا گرامر دیا جائے گا اور گرامر کے تعلق سے ہی آپ سے سوال کیا جائے گا، تو لہذا آپ کو وہ رومن نمبر 9 سے 16 تک حل کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ میرا جو چیپٹر مجھے جو عنوان دیا گیا وہ قواعد ہی کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے جو دیا گیا اسی لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی۔ ایک بات اور آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ ایک مرتبہ اپنا ٹیکسٹ بک کھولیے اور درسی کتاب کھول کر اس میں آخر میں جو ماڈل پیپر دیا گیا ہے اس ماڈل پیپر کے اوپر ایک نظر ڈالیے، وہاں پر دیکھیے رومن نمبر 9 سے آپ ایک مرتبہ جیسا میں کہتا ہوں ویسا آپ دیکھتے جائیں۔ رومن نمبر 9 دیکھیے، رومن نمبر 9 کو آپ کو حل کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر ایک مختصر سی عبارت دی جائے گی، ایک مختصر سا پیارا دیا جائے گا، وہ پیارے کو آپ کو پڑھنا ہے اور اس پیارے میں سے جو سوال نیچے قائم کیے گئے ان سوالات کے جواب دینا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ بک ہے تو آپ ٹیکسٹ بک نکالیے اور اس کے ماڈل پیپر میں دیکھیے، ماڈل پیپر نکالیے اور جو ہے صفحہ نمبر 108 میں دیکھیے، وہاں پر رومن نمبر 9 سے گرامر کا حصہ شروع ہو جاتا ہے، قواعد کا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ رومن نمبر 9 میں آپ کو ایک عبارت دی گئی، وہ عبارت کیا ہے؟ فوٹوگرافر نہ تو مزاح کو ہوتا ہے نہ طنز نگار، لیکن اس کے باوجود سب کو مسکرانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر ایک عبارت دی گئی، یہ عبارت بھی آپ کے درسی کتاب سے ہی لی گئی، ایسا نہیں ہے کہ یہ عبارت آپ کسی اور کتاب سے یا کوئی جو ہے خارجی کتاب سے لی گئی ہو، بلکہ درسی کتاب سے ہی لی گئی۔ درسی کتاب کے اندر یہ عبارت ہے اور یہ عبارت دینے کے بعد یہاں پر جو ہے چند سوال قائم کیے گئے۔ سوال نمبر 1، کون سب کو مسکرانے پر مجبور کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے فوٹوگرافر، کیونکہ بتایا گیا کہ فوٹوگرافر نہ تو مزاح کو ہوتا ہے نہ طنز نگار، لیکن اس کے باوجود وہ سب کو مسکرانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہاں پر وہ ضمیر کا جو مرجع ہے وہ فوٹوگرافر ہے، یہاں وہ جو ضمیر ہے وہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ فوٹوگرافر کی طرف، تو اس کا آنسر کیا ہے؟ فوٹوگرافر۔ دوسرا، مسکرائیے میں عجیب و غریب تاثیر ہے، اس سے یہ لفظ سن کر وہ لوگ بھی مسکرا دیتے ہیں، جو نہ مسکرائے تو تصویر زیادہ اچھی آئے، ان کی اپنی تصویر تو بگڑتی ہی ہے، دوسرے مفت میں مارے جاتے ہیں۔ جس طرح کسی ملٹری آفیسر کی زبان سے اٹینشن کا لفظ سن کر پوری کی پوری بٹالین بے ضرورت سینہ تان دیتی ہے، اسی طرح فوٹوگرافر ایک معمولی اور رسمی فرمائش پر جس میں کوئی خلوص کوئی درد نہیں ہوتا سبھی کی باتیں کھل جاتی ہیں۔ یہ ہے عبارت۔ ان عبارتوں میں سے سوال دیا گیا، عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور سوال بھی آپ کے سامنے ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں۔ جو عبارت میں نے پڑھا انہی عبارت میں سے کچھ سوال قائم کیے گئے۔ پہلا سوال یہ قائم کیا گیا، کون سب مسکرانے پر مجبور کر سکتا ہے؟ کس لفظ میں عجیب و غریب تاثیر ہوتی ہے؟ دوسرا سوال ہے مسکرائیے، اس کا آنسر ہے کس لفظ میں عجیب و غریب تاثیر ہوتی ہے، یہ دوسرا سوال ہے، اس کا جواب ہے مسکرائیے۔ تیسرا سوال ہے فوٹوگرافر کے کس لفظ سے نہ مسکرانے والے بھی مسکراتے ہیں؟ فوٹوگرافر کے کس لفظ سے نہ مسکرانے والے بھی مسکراتے ہیں؟ تو وہ لفظ کیا ہے؟ میں عجیب و غریب، اس لفظ سے مسکرائیے، اس کا تیسرے سوال کا بھی وہی جواب ہے، مسکرائیے۔ چوتھا ہے جس کے اٹینشن پر بٹالین بے ضرورت سینہ تان دیتی ہے، ملٹری آفیسر کے
یہاں پر سوال نمبر 4 کا جو جواب ہے وہ ملٹری آفیسر کے زبان سے اٹینشن کا لفظ سن کر پوری کی پوری بیٹالین بے ضرورت سینہ تان دیتی ہے۔ اور نمبر 5 سوال نمبر 5 فوٹوگرافر کی معمولی فرمائش پر کن کی باچھیں کھل جاتی ہیں؟ کن کی باچھیں کھل جاتی ہیں؟ تو اس میں فرمایا کہ سبھی کی باچھیں کھل جاتی ہیں، سبھی کی یعنی سب لوگوں کی باچھیں، یعنی سب لوگوں کی جو ہے منہ کھل جاتا ہے۔ تو یہ عبارت ایک دی گئی اور اس میں سے 5 سوال آپ کو کیے گئے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہی عبارت اور یہی سوالات آپ کے جو ہے سالانہ امتحان میں بھی آئے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور عبارت ہے اور کوئی دوسرے اور سوالات آئیں، لہذا آپ کو حل کرنا تو صرف یہی ہے کہ اس عبارت کو پڑھنا ہے اور 5 سوالات کے جوابات کو آپ کو دینا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے اور کیسے ان سوالوں کا جواب دینا ہے، میں نے ابھی ایک نمونہ آپ کے سامنے بتایا کہ پہلے عبارت پڑھنی ہے اور اس کے بعد سوالات کو پڑھ کے ان سوالات کا جواب اسی عبارت سے دینا ہے۔ آپ سوالات کو پڑھیں گے تو عبارت میں ہی اس کا جواب مل جائے گا آپ کو، بس عبارت سے پڑھ کے آپ کو اس کے جوابات دینا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو وہ عبارت پڑھنا آتی ہو۔ رومن نمبر 9 اس وقت تک آپ حل نہیں کر پائیں گے جب تک کہ جو عبارت رومن نمبر 9 میں دیا گیا ہے وہ عبارت کو وہ پیارا اس پیارے کو پڑھنا آپ کو آتا ہو۔ اور اگر سرے سے آپ کو پڑھنا ہی نہ آتا ہو تو آپ کیا پڑھیں گے، کیا سوال پڑھیں گے، کیا سوالوں کا کیا جواب دیں گے آپ؟ تو لہذا آپ کو چاہیے کہ پہلے اردو پڑھنا سیکھیں، لکھنا سیکھیں، بغیر دیکھے کہ لکھنے کی کوشش کرنا سیکھیں۔ تو لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے پہلے اردو پڑھیں، بخوبی پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو ہے پڑھیں گے تو آپ کو رومن نمبر 9 کی جو عبارت ہے، جو پیارا ہے، وہ پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ آپ وہ پڑھیں گے تو اس کے سوالات کو پڑھ کر اس کے جوابات کو بھی دینا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ تو بہرحال قواعد کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، گرامر کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ جو ہے رومن نمبر 9 سے ہی شروع ہوتا ہے۔ رومن نمبر 9 میں ایک پیارا اور اس کے تعلق سے چند سوالات، 5 سوالات اور اس کے جوابات وہاں پہ لکھنے ہوں گے۔ اس کے بعد آتا ہے رومن نمبر 10 اور 11 کا بقیہ تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی کہ آپ آج کے سبق میں آپ لوگوں نے حصہ قواعد سے سبق نمبر 4 یعنی صفت اور اس کے اقسام کو سنا اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو لکھنے کی کوشش کریں اور بغیر دیکھے کہ لکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین سے بہترین انداز میں سمجھانے اور سمجھنے اور جو کچھ سمجھا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، اس کو یاد رکھنے اور امتحانوں کے اندر اس کو لکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔